نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم احسن البیان کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 38 کا ترجمہ اور تفسیر آپ سے شیئر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا اهبطوا منها جميعا. قلنا ہم نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے. اهبطوا فعل ہے، فعل امر جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ اس میں اوپر سے نیچے اترنے کا معنی ہوتا ہے. تم سب اتر جاؤ. منہا اس سے، جنت سے. جمیعا اس میں مزید اس لفظ سے کلیئر ہو گیا کہ سب کے سب. ہم نے کہا سب کے سب اس سے اتر جاؤ. فَإِمَّا پھر اگر یَأْتِیَنَّکُمْ تمہارے پاس آئے منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت. فمن تابعہ تو جو کوئی پیروی کرے ہدایہ میری ہدایت کی. فلا خوف علیہم تو نہ ان پر، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ یا ان، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا. ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے. حزن سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے. آپ اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو لفظوں پہ غور کیا کیجئے. جیسے یہ واو نون کسی لفظ کے آخر میں آتا ہے تو کبھی یہ اسم کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، فعل کے آخر میں بھی، تو ترجمہ مختلف ہوتا ہے. فعل کے آخر میں آئے گا تو فعل ماضی میں کبھی نہیں آ سکتا. فعل مضارع کے آخر میں واو نون آ سکتا ہے. اور فعل مضارع جس میں آپ کہہ لیں حال اور مستقبل دونوں کو ملا کر عربی میں فعل مضارع اس طرح سے یہ ٹرم اس کے لیے یوز کی جاتی ہے. اور واو نون کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کرنے والے جمع ہیں، مذکر ہیں، اور اس کے ساتھ شروع میں یا لگی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ سب. تے لگی ہو تا تو تم سب. باقی بیچ میں حروف مادہ ہوتے ہیں، ان سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ اصل میں یہ کن حروف سے مل کر یہ لفظ بنا ہے. اور اگر یہ واو نون کے ساتھ یا تا نہ ہو جو کہ علامت مضارع ہیں، پیش والی میم ہو یا ال لگا ہو یا کچھ بھی نہ ہو تو پھر وہ اسم ہوتا ہے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں کرنے والے. اچھا جی، توبہ کی قبولیت کے بعد پھر پہلا حکم دہرایا. مقصد یہ کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین ہی پر رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت اور راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی. اب یہاں مخاطب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہیں، مگر مراد ان کی اولاد ہے. یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء اور رسل بذریعہ وحی ہدایت لے کر آتے رہیں گے. ہدایت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. قرآن مجید اور حدیث نبوی آخری وحی الہی ہے. اس دوران میں کتنے نبی اور رسول آئے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری چیز اس کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب یہاں پر اپنی طرف سے ہدایت آنے کی بات کی، پھر کہا کہ جو میری ہدایت کو اس کی پیروی کرے گا. اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. لوگوں کی رائے یا لوگ اگر کسی اچھی بات کو ہدایت کا نام دیں ایسا نہیں ہو سکتا، خواہ کوئی کتنی بڑے عالم کیوں نہ ہو. اور ہدایت وہ جو اللہ کی طرف سے آئے گی. اب خوف کیا ہوتا ہے؟ کسی آنے والی چیز سے ڈر کو کہتے ہیں. حزن ہاتھ سے نکل جانے والی کسی چیز پر غم کو کہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کریں گے وہ آخرت میں نہ دنیا کی زندگی پر افسوس کریں گے جیسا کہ کفار کو افسوس ہوگا سورۃ الانعام 27، اور نہ قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے انہیں کوئی غم ہوگا سورۃ الانبیاء 103.
تو یہ کچھ ریفرنس دیے ہوئے ہیں سلائڈز میں، آپ اپنے شوق سے ضرور 1 منٹ نکال کر انہیں دیکھا کریں. تو ایک آیت کریمہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی باقی آیات پر بھی توجہ جاتی ہے، نظر جاتی ہے. کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اگر ہمارا وقت قرآن مجید کے ساتھ گزارنے کا موقع مل جائے. کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید سے جڑنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، مگر کچھ واقعی ان کی مجبوریاں ہیں، کچھ بعض دفعہ ہماری طرف سے سستی اور غفلت ہو جاتی ہے. تو آپ سب لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ آپ قرآن مجید سے جڑ جائیں، تو اس نعمت کا شکر ادا کیجیے گا. شکر یاد رکھیے گا 3 طرح سے ہوتا ہے: دل سے، زبان سے، اور عمل سے. دل سے بھی محسوس کریں کتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے. ہمیں لگتا ہے نعمت صرف مال، دولت، بڑا گھر، گاڑی. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر زبان سے بھی الحمدللہ کہیں، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں. خاص طور پر میں قرآن مجید کی بات کر رہی ہوں. اور پھر عمل، اس پر خود بھی عمل کریں اور آپ کی پوری جو اعضاء ہیں ان کو اللہ کے راستے میں لگا دیں، اللہ کی اطاعت میں لگا دیں، آگے پہنچ جائیں. تو یہ جو سفر ہے قرآن مجید کا، یہ میں اکثر کہتی ہوں یہ شکر گزاری کا سفر ہے، اور اس کے علاوہ یہ دعاؤں کا سفر ہے، یہ تزکیے کا سفر ہے. الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.